السلام علیکم ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور علی بن سفیان کے پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ عزیز علی بن سفیان، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ حبیب القدس پر مجھے اتنا ہی اعتماد تھا جتنا تم پر ہے۔ جو انسان اپنا ایمان فروخت کرنے پر آ جائے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ وہ مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے مگر یہ ہیرو اور جواہرات کی طرح چمکتا نہیں۔ اس میں عورت کے حسن و جمال کی کشش نہیں اور ایمان میں تخت اور تاج بھی نہیں۔ جب انسان پر دنیا کی لذتوں کا سرور اور زر و جواہرات کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان سے دستبردار ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ حبیب القدس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ اسے اغوا تو نہیں کیا گیا۔ حالات تمہاری نظر میں ہیں، جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ مفاد سلطنت اور مذہب مقدم ہے۔ ایک انسان کی زندگی اور موت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جہاں فوج کی اتنی زیادہ تعداد ماری جا رہی ہے، سپاہی اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہاں ایک غدار حاکم کو مار دینے سے پہلے اتنا زیادہ نہ سوچو کہ تمہارا قیمتی وقت اس پر صرف ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ پاک ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تم حق پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے پیغام کے نیچے اپنی مہر لگائی اور پیغام قاصد کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ رات بھر آرام کر لے، علی اور صبح روانہ ہو جائے۔ ناظرین، وہ تاریخ اسلام کا پورا شعب دور تھا۔ ادھر سرزمین عرب مسلمانوں کے خون سے لال ہو رہی تھی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں میں غدار اور سازشی پیدا کر کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں الجھا دیا تھا۔ ادھر مصر میں یہی کفار مسلمان حاکموں میں غدار پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے اور سلطان ایوبی کی فوج پر بڑے ہی شرمناک الزامات کی تشہیر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہم زمین دوز طریقے سے چلا رکھی تھی۔ علی بن سفیان اور قاہرہ کا کوتوال غیاث بلبیس اس مہم کے اثرات ذیل کرنے اور مجرموں کو پکڑنے میں سرگرم رہتے تھے۔ ایک نائب سالار کا غائب ہو جانا معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حبیب القدس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں غداری ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی تھی۔ حبیب قدس لاپتہ ہوا تو سب نے یہی کہا کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں اور یہ کوئی معیوب امر نہیں تھا۔ حبیب قدس کی زندگی میں شراب اور راگ رنگ کا ذرا بر دخل نہ تھا۔ صوم و صلات کا پابند تھا اور میدان جنگ میں دشمن کے لیے سراپا قہر تھا۔ شجاعت کے علاوہ فن حرب و ضرب میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگی منصوبہ بندی ایسی کہ کم سے کم نفری سے کثیر تعداد دشمن کا ستیہ ناش کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنے دستوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ماتحت جو کماندار اور سپاہی تھے، ان کے لڑنے کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے وہ حکم سے نہیں عقیدت سے لڑ رہے ہوں۔ بعض اوقات تو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دستے اس کی ذاتی فوج ہیں اور یہ سلطان ایوبی کے حکم سے نہیں، حبیب قدس کے اشارے پر ہی لڑتے ہیں۔ ان کی تربیت اس نے اتنی سخت کر رکھی تھی اور انہیں اتنی جنگی مشقیں کراتا تھا کہ آج کی زبان میں یہ کریک ٹروپس بن گئے تھے۔ ان کی نفری 3000 پیادہ اور 2000 سوار تھی۔ تیر اندازی میں اتنے ماہر جیسے اندھیرے میں آواز پر تیر چلیں تو تیر بولنے والے کے منہ میں لگے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا۔ غیاث بلبیس کوتوال تھا اور سول انٹیلیجنس میں مہارت رکھتا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حبیب القدس کو دشمن نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اپنے جال میں لیا ہے کہ وہ اپنے 5000 نفری کے دستوں کو باغی کر سکے گا۔ 5000 نفری معمولی نفری نہیں تھی۔ ان دستوں کو نہتہ کر دینے کی بھی تجویز پیش ہوئی تھی، جو علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ دلیل دے کر مسترد کر دی تھی کہ اس طرح یہ باغی نہ ہوئے تو بھی باغی ہو جائیں گے۔ اس کی بجائے انہوں نے ان دستوں میں کسی نہ کسی بحروب میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے، جو برقوں میں سپاہیوں کی گپ شپ سنتے رہتے تھے۔ کمانداروں پر بھی ان کی نظر تھی۔ گہری نظر حبیب قدس کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اس کی 3 بیویوں میں ایک کی عمر 30 اور 40 کے درمیان تھی اور 2 24-25 سال کی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ ایک شام اس کے پاس 2 آدمی آئے تھے
حبیب القدس ان کے ساتھ نکل گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ملازموں سے بھی بہت گہری تفتیش کی گئی، ان سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بیویوں کے متعلق در پردہ معلوم کیا گیا، ان میں کوئی بھی مشکوک نہیں تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ چھوٹی عمر کی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ، جس کا نام زہرا تھا، اسے سب سے زیادہ پیار تھا۔ یہ اس کے ایک سوار دستے کے کماندار کی بیٹی تھی۔ اس کماندار سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی عمر کے آدمی کو اپنی جوان بیٹی کیوں دی تھی؟ کیا حبیب قدوس نے اسے ماتحت سمجھ کر مجبور کیا تھا؟ نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ نائب سالار حبیب قدوس اسلام اور جہاد کے اتنے ہی مت والے ہیں جتنا میں ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مومن کی تلوار نیام سے نکلے تو نیام میں اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک دشمن کا ایک بھی سپاہی سامنے موجود ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کفر کا فتنہ ختم ہونے تک جہاد جاری رہتا ہے۔ غداروں سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ ایک سرحدی لڑائی میں سوڈانیوں نے اچانک حملہ کیا تو ہمارے 2 سوار بھاگ اٹھے۔ نائب سالار نے دیکھ لیا، انہیں پکڑنے کا حکم دیا، انہیں پکڑ لے۔ نائب سالار نے ان سے کچھ پوچھے اور کہے بغیر دونوں کو انہی کے گھوڑوں کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے باندھا اور گھوڑوں پر 2 سوار بٹھا کر حکم دیا کہ گھوڑے دوڑاؤ اور رکو اس وقت جب گھوڑے خود تھک کر رک جائیں۔ جب گھوڑے واپس آئے تو ان کا پسینہ بہہ رہا تھا اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پیچھے بندھے ہوئے سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور ان کی کھالیں اتر گئی تھیں، جسم پر گوشت بھی پورا نہیں تھا۔ لڑائی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ سوڈانیوں میں زیادہ تر مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ حبیب قدس نے تمام دستوں کو اکٹھا کر کے ان سپاہیوں کی لاشیں دکھائیں اور کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگنے والوں کی یہ سزا دنیاوی ہے، اگلے جہان ان کے جسم سالم ہوں گے اور انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سب جہاد اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ایک روز میری بیٹی میرے ساتھ تھی، میں نے اپنی بیٹی کو بھی وہی تربیت دے رکھی ہے جو باپ نے مجھے دی تھی۔ میرا ایک بیٹا اس وقت سلطان کی فوج کے ساتھ شام میں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بتایا کرتا تھا کہ ہمارے نائب سالار حبیب قدس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد ہیں۔ میری بیٹی کو اس روز نائب سالار نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ مجاہدہ ہے۔ بہت دنوں بعد انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹی پہلے ہی کہتی ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے جو اسلام کی پاسبانی میں اپنی جان کی بازی لگانے والا ہو۔ اس طرح میں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی نائب سالار سے کر دی اور میری بیٹی نے انہیں دلی طور پر قبول کر لیا۔ اب سنا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے متعلق اگر دل سے کسی کو رنج ہے تو وہ صرف میری بیٹی ہے۔ باقی 2 بیویاں کہتی ہیں کہ یہ مر گیا تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہ آواز قاہرہ سے بہت دور ان کھنڈروں سے ابھری تھی جہاں کسی فرعون نے اپنے زمانے میں محل بنایا تھا۔ اس زمانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہوگی۔ علاقہ پہاڑی تھا اور دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ پہاڑیوں پر درخت اور سبزہ تھا اور وہاں دریا کچھ اندر کو آ جاتا تھا۔ کسی فرعون نے یہ محل بنایا تھا۔ سلطان کے دور میں یہ ڈراؤنا کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں اور ستونوں پر کئی اگی ہوئی تھی۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑوں کے سیاہ بادل اس کھنڈر میں سمٹے رہتے تھے۔ کھنڈروں کے برآمدوں اور کمروں میں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس دور کے ہتھیار بھی ادھر ادھر پڑے نظر آتے ہیں۔ ادھر اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس ہولناک کھنڈر میں جس کے میلوں دور سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا، نہیں آئے گا تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ ہم اسے اس لیے نہیں لائے کہ یہاں لا کر اسے قتل کر دیں۔ دوسرے نے کہا، اگر قتل کرنا ہوتا تو اسے اس کے گھر سے اٹھانے اور اتنی دور لانے کی بجائے وہیں قتل نہ کر دیتے۔ اسے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اسے لے ہیں۔ حشیش اپنا کام کر رہی ہے۔ تم کسی کو نشہ پلا کر اسے ایسی باتیں کرا سکتے ہو جن کا اس کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حشیش سے تم کسی کے ایمان اور نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ شخص 5000 نفری کی جنگی قوت کا حامل ہے۔ ہمیں صرف اسے نہیں، اس کی پوری نفری کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اسے مصر کی فوج کے خلاف لڑانا ہے۔ پھر مصر ہمارا ہوگا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی حالت اسی شیر جیسی ہوگی
جو بہت سے شکاریوں کے گھیرے میں ہوگا۔ اگر سلطان ایوبی کا یہ نیب سالار حبیب قدوس اپنے دستوں کو اشارہ کر دے تو وہ کچھ سوچے بغیر اس کا حکم مانیں گے۔ حبیب قدوس اسی کھنڈر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا جسے صاف کر لیا گیا تھا۔ اس کے نیچے نرم گدے بچھے ہوئے اور اس کے پیچھے گول تکیے تھے۔ آسائش کا سارا سامان موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، مصر میری مملکت ہے۔ صلاح الدین ایوبی عراقی کرد ہے۔ اس نے میری مملکت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے 5000 جانباز پورے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ حبیب قدوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ وہ بڑبڑانے کے لہجے میں کہنے لگا، میری تلوار کہاں ہے؟ میرا گھوڑا تیار کرو، میں صلاح الدین ایوبی کو قتل کروں گا۔ میرے 5000 جانباز ایک دن میں مصر کی فوج سے ہتھیار ڈلوا لیں گے۔ صلیبی میرے دوست ہیں۔ اس آدمی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہا، وہ میری مدد کو آئیں گے۔ دوست وہ جو برے وقت میں مدد دے۔ میری تلوار کہاں ہے؟ حبیب قدوس ذرا صاف آواز میں بولنے لگا، مصر بہت خوبصورت ہو گیا ہے، مصر میرا ہے۔ ایک لڑکی اندر آئی، وہ حبیب قدوس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، مصر بہت حسین ہو گیا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، لیکن مجھ پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہے۔ حبیب قدوس لڑکی سے بولا، تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تم میری ہو، مصر میرا ہے۔ جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ ہے یا جب تک مصر پر اس کی بادشاہی ہے، نہ میں تمہاری نہ مصر تمہارا۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ حبیب قدوس نے کہا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ رک جاؤ۔ ایک سخت غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ ایک صلیبی تھا جو مصری زبان بول رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے کھنڈر میں کسی دوسری جگہ ایک مصری بتا رہا تھا کہ اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس شخص کا دماغ ہمارے قبضے میں آ رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے حشیش کے نشے کے بغیر اپنے کام میں لانا ہے۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں حبیب قدوس کے دماغ کو حشیش کے نشے کے زیر اثر اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، تم حسن بن صبا کے پجاری حشیش اور خفیہ قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ لڑکی کو اس کے پاس رہنے دو اور تم میرے ساتھ ہو۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا، باہر لے جا کر اسے کہا، اب اسے حشیش نہ دینا، اس کا نشہ اتر جانے دو۔ ہمیں اس کے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کرانا، ہمیں اس کے دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہے۔ میں بہت دیر سے پہنچا، ورنہ اس کا یہ حال نہ ہونے دیتا۔ ہوش میں رکھ کر اسے صلاح الدین ایوبی کا دشمن بنانا ہے۔ تم لوگوں نے اسے جس خوبی سے اغوا کیا ہے اس کی میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اور اس کی تمہیں اتنی قیمت دی جا رہی ہے جو پہلے تمہیں کہیں سے نہیں ملی ہوگی، مگر تم نے اسے حشیش دے دے کر ہمارا کام مشکل بنا دیا ہے۔ اسے اب وہ صفوف اور شربت دو جس سے نشہ اتر جاتا ہے۔ صلیبیوں کی جاسوسی اور تخریب کاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردار کشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے۔ ان کے اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی۔ ادھر عرب کے عمراء، وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں کی خامیوں سے بھی وہ آگاہ تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ان کفار کے ماہرین نے مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوق لڑکیوں، شراب اور زر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے تھے۔ دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار بادشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تیسرے میں وہ تھے جو ملک و ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر و رسوخ والا ہے، جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پالیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاعات دے سکتا ہو، اور ان میں کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور وہ اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو۔ نائب سالار حبیب قدوس ایسا حاکم تھا جس کو قتل کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہاتھ میں لینا تھا۔ صلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی اس کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی، ایک نادار یتیم اور مظلوم لڑکی کے بحروب میں مدد لینے کے لیے بھیجی، کبھی کسی لڑکی کو کسی اور ذاتی کام سے بھیجا۔
ضیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالیں، مگر وہ اس جال میں نہ آیا جیسے پتھر ہو۔ مصر میں بغاوت کرانا صلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان عمراء کو دلیل سے یا تلوار سے اپنا موتی بناتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسے فلسطین کا رخ کرنا تھا۔ اس کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں اس کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اس سے پہلے صلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ انہوں نے جو موزوں سالار دیکھا وہ حبیب قدوس تھا۔ جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صباح کے فرقے کے فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کرا لیا۔ اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک شام 2 آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی چھت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد از سر نو تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں تاکہ لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر نکل گئے تو 4 اور آدمی ملے، ان سب نے اسے جکڑ لیا اور اس کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں حشیش پلا دی۔ صلیبی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہم خیال بنانے پر مامور تھا، وہ کسی اور کام سے کہیں چلا گیا۔ اسے اغوا کرنے والے کھنڈر میں موجود رہے۔ کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی۔ 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو موہ لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیران کن بنا دینے کے فن کی ماہر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے انعام و اکرام کے لالچ میں آج خود ہی اس کے ذہن کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ حشیش کی ایک خاص قسم سے نشہ طاری کرنے کا تھا، جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہایت دلکش تصورات ڈالے جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ہپناٹائز کرنے کا طریقہ تھا۔ اس میں نیم اور یا خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب قدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مطلب کی باتیں شروع کر دی تھیں، جن سے انہیں امید بن چلی تھی کہ انہوں نے اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری فوج اور کوتوالی کے جاسوس اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ سوڈانیوں یا صلیبیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ حبیب قدوس کا اثر اپنے دستوں پر کس قدر زیادہ ہے، اس لیے اس نے مصر کے قائم مقام امیر کی اجازت سے سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی تھی۔ توقع یہی تھی کہ وہ اپنے معتمد کمانداروں کو کوئی پیغام بھیجے گا۔ جاسوسوں اور سراغ رسانوں نے ہر طرف نظر رکھی، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کا پیغام کسی کی طرف نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان دستوں میں سے کون سا کماندار غائب ہوتا ہے، لیکن اتنے دنوں میں کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوا۔ اتنے میں وہ صلیبی کھنڈرات میں آ گیا جسے حبیب قدوس کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حشیش رکوئی اور حبیب قدوس کا نشہ اتارا۔ صلیبی نے پوری رات نشے کے اثرات اترنے کا انتظار کیا۔ اگلے روز وہ حبیب قدوس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس کی نظر صلیبی پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور صلیبی کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، صلیبی نے کہا۔ آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں۔ یہ بدبخت آپ کو حشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے ہیں۔ آپ حشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھیں۔ میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لے آئے تھے، حبیب قدوس نے کہا۔ پھر شاید مجھے کہیں اور لے گئے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا، وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کریں، صلیبی نے کہا۔ یہ سب حشیش کا اثر تھا۔ آپ پہلے روز سے یہی ہیں۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ حبیب قدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذرا رعب سے کہا، تم کون ہو؟ میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں، صلیبی نے کہا۔ مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں، کچھ دینا ہے۔ اگر میں لینے دینے سے انکار کر دوں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، صلیبی نے کہا۔ آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں مر جائیں گے۔ مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی۔
हबीब कदुस ने कहा, मैं अपने दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता, ना आप कैद में हैं ना मैं आपका दुश्मन हूँ। सलेबी ने कहा, इन खबीसों ने आपके साथ तौहीन में सलूक करके आपको बदजन कर दिया है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। इन बातों के लिए मुझे अगवा करके इतनी दूर लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं ये बातें कहरा मैं आपके साथ करता तो हम दोनों कैद खाने के तहखाने में होते। सलेबी ने कहा, वहाँ कदम कदम पर अली बिन सुफियान और कोतवाल गियास बलबीस ने जासूस खड़े कर रखे हैं। हबीब कदूस का जहन साफ हो चुका था, उसका दिमाग सोचने के काबिल हो गया था। वो जान गया कि वो सलेबी तकरीबकारों के चंगुल में आ गया है। उसने पूछा, तुम सलेबियों के आदमी हो या सूडानियों के? मैं मिस्र का आदमी हूँ, उसने जवाब दिया। और आप भी मिस्री हैं? आप बगदादी शामी यार भी नहीं। मिस्र मिस्रियों का है। यह नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान की जागीर नहीं, यह इस्लामी मुल्क है। यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी होगी और इसका इंतज़ाम और कारोबार मिस्री मुसलमान चलाएंगे। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि हम पर हुकूमत करने वाले बगदाद और दमिश्क से आए हैं और उन्होंने मिस्र को शाम के साथ मिलाकर एक सल्तनत बना लिया है? तुम मुझे मिस्र को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से आज़ाद कराने पर उकसा रहे हो। अय्यूबी में बहुत सी खूबियाँ हैं, सलेबी ने कहा। मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप करते हैं, मगर हमें यह सोचना चाहिए कि वो कब तक जिंदा रहेगा। उसके बाद मिस्र उसके जिस भाई या बेटे के हाथ आएगा उसमें सलाहुद्दीन की खूबियाँ नहीं होंगी। मिस्र एक फ़िरौन के कब्ज़े में आ जाएगा। मुझसे तुम क्या काम लेना चाहते हो? अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सलेबी ने जवाब दिया, अगर आपके दिल में शक है तो मुझसे पूछें। पहले अपना शक रफा कर लें। आप सोच लें, आप अभी अभी जागे हैं, मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। इतने दिनों आपको किसी ने नहाने नहीं दिया, मैं आपको एक चश्मे पर ले चलूँगा। वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। उसने कहा कि मेरे साथ चलें, नाश्ते से पहले नहा लें। खंडर से उसे किसी ऐसे रास्ते से निकाला गया जो पहाड़ियों में चला गया था। कुछ आगे एक चश्मा था जिसका शफाफ पानी छोटे से कुदरती तालाब में जमा हो रहा था। वो पहाड़ियों से घूमकर चश्मे की तरफ गए तो वहां दो लड़कियां निहार रही थीं। हबीब कदूस रुक गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लड़कियां चीखती भाग उठी। हबीब कदूस ने इधर उधर देखा, हर तरफ पहाड़ियां थीं। उसने पीछे देखा, खंडर एक पहाड़ी के पीछे आ गया था। उसके साथ जो आदमी आया था वो उसके आगे आगे जा रहा था। हबीब कदूस ने लपे कर एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया और बाजू का शिकंजा तंग करके उसने दूसरे हाथ से उसकी पेट में पूरी ताकत से 3-4 घोंसे मारे। ये आदमी दम घुटने से मर गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।